نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لی لا قدبہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اس ماہ مقدس تک زندہ رکھا. انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان جس نے اس ماہ مقدس کی شروعات تک ہمیں زندہ رکھا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق اس مہینے میں نیکی جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف صالحین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے تک اس مہینے کے لیے دعا کیا کرتے رہتے تھے. اے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب کرنا. پھر جب یہ ماہ مقدس پا لیتے تو اس میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، نیکیاں جمع کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمارے ماہ مقدس کی نیکیوں کو قبول فرما لے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقدس مہینے کو پا کر کے اس میں نیکیاں جمع کرتے ہیں، ورنہ کتنے سارے ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے اس وقت نہیں ہیں. ہر مسلمان اپنے لیے اس ماہ مقدس کو آخری رمضان سمجھے، کیونکہ موت کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ آخری رمضان ہو، یہ اللہ کے علم میں ہے. لہذا جتنا ہو سکے سنت کے مطابق اس مقدس مہینے میں عبادت کریں. آج کا خطبہ ماہ مقدس کی خصوصیات، اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر
اس مقدس مہینے کی وہ خصوصیات بیان کی ہیں جو کسی اور مہینے میں نہیں ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عبید اللہ بن طلحہ جلیل القدر صحابی ہیں، سنن ابن ماجہ 3962 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک خواب دیکھتے ہیں، دو لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کی شہادت 1 سال پہلے ہوگی اور ایک کا انتقال 1 سال بعد ہوا۔ وہ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ صحابی رسول نے صحابہ میں اپنی خواب بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد مکث ھذا سنۃ فادرک صیامہ وصلی وکذا وکذا سجدۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ وہ جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا وہ اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ الیس قد مکث ھذا، کیا یہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، یعنی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا ہے۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، رمضان کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے۔ نیکیاں تو اس سال میں اس نے اور بھی بہت ساری کی ہوں گی، لیکن خاص طور سے رمضان کا اور نماز کا ذکر کیا۔ وَقَدْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس نے رمضان کو پایا ہے۔ وَصَامَهُ، اور رمضان کو پا کر کے روزے رکھے ہیں۔ وَصَلَّى، اور نماز پڑھی ہے۔ وَسَجَدَ، کتنے سجدے کیے ہیں، قضا و قضا، فلاں اور فلاں نیکیاں کی ہیں۔ تو اپنی ان نیکیوں کی وجہ سے، اس رمضان میں نیکیوں کی وجہ سے اس کے عمل اس سے زیادہ ہو گئے، وہ اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں محنت کرتے ہیں اور درجہ اس سے کہیں زیادہ لے لیتے ہیں جو ان سے پہلے گزر گئے۔ یہ سنن ابن ماجہ 962 نمبر کی حدیث ہے۔ صحابی رسول کا خواب ہے، خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی تعبیر، یہ بات بتائی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ماہ مقدس جس بندے نے پایا اور پانے کے بعد اس نے نیکیاں جمع کی، وہ کئی گنا اس بندے سے آگے نکل سکتا ہے جو اس سے پہلے چلا گیا لیکن اس نے اتنی نیکی نہیں۔ اس مقدس مہینے کی بے شمار خصوصیات میں سے چند خصوصیات آپ سنیں آج۔ نمبر 1، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم کتاب اس عظیم مہینے میں نازل کی، اور اس عظیم مہینے کی عظیم رات کے اندر نازل کی۔ سال کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن نزول قرآن کا جو مہینہ ٹھہرا، جس کو یہ مقام ملا، وہ رمضان کو ملا۔ رمضان کی مبارک رات لیلۃ القدر کو ملا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں اس مقدس قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہاں نازل سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں پورا قرآن ایک ساتھ اتار دینا۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی اس مبارک مہینے کی رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتار دیا۔ وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، کون سا قرآن نازل کیا؟ جو لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، روشنائی کی کتاب ہے، صراط مستقیم کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، بینات کہتے ہیں واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ وَبَيِّنَاتٍ، اور واضح نشانیاں ہیں کس کے درمیان؟ من الہدیٰ والفرقان، حق اور باطل کی۔
حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، جو یہ بتاتی ہے حق کیا ہے، جو یہ بتاتی ہے باطل کیا ہے۔ جس کتاب سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جائے وہ یہ قرآن ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 2، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، اس ایمان کے اندر قرآن کی وحی بھی شامل، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اس بات پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہی حق ہے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن مجید اور قرآن کا گائیڈ حدیث رسول یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے حق کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے باطل کیا ہے، اس قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جس کو آج ہم مسلمانوں نے فیصل ماننا چھوڑ دیا، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نے الگ الگ پیمانے، الگ الگ کتابیں، الگ الگ شخصیات کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز مان لی، جبکہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 185، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، حق اور باطل کے درمیان صحیح معنی میں نشاندہی کرنے والی کتاب اس ماہ مقدس میں نازل ہوئی۔ تو پہلی خصوصیت کہ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے مقدس کتاب کو مقدس رات کے اندر نازل کیا۔ دوسری خصوصیت، سال کے 12 مہینے اللہ کے رکھے ہوئے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے، اس زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی، اور رمضان بھی اسی میں تھا۔ ایک خاص مقام رمضان کو ملا، خاص خصوصیت ملی، وہ کیا؟ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ خاص خصوصیت کب کی ہے؟ اس مقدس مہینے کی۔ اچھا، جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی چیز اس مہینے میں ملے گی تو وہ کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ کورٹ کچہری کی تاریخ میری اس ڈیٹ کی ہے، اس کو ڈائری میں لکھ کے رکھتا ہے۔ سفر کرنا ہے کوئی تو لکھ کے رکھتا ہے، خاص پروگرام ہے تو ڈیٹ طے کر کے لکھ کے رکھتا ہے۔ خوش نصیب مسلمان ہوں گے وہ جو رمضان المبارک کو سال کے 11 مہینے یاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزادی کا ایک مہینہ رکھا ہے، مجھے اس میں اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ دلیل کیا اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1643 حدیث ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلك كل لیلۃ۔ جابر بن عبداللہ راوی حدیث، سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان للہ تعالی، بے شک اللہ رب العالمین، عند کل فطر، ہر روزے کے افطار کے وقت، غور سے سننا چاہیے، بیدار ہو کر کے، ان للہ تعالی، اللہ رب العالمین، عند کل فطر، ہر دن افطار کے وقت، ہر دن افطار کے وقت، اتقاء من النار، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، وذالک کل لیلۃ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ عمل 29-30 دن تک چلتا رہے گا۔ جیسا شوال کا چاند نکلا، رمضان ختم ہوا، شوال شروع ہوا، یہ چیزیں ختم۔ اب یہ کب آئیں گی؟ یہ نیکسٹ دوسرے رمضان میں آئیں گی۔ یہ خصوصیت کس کو ہے؟ یہ صرف رمضان کو ہے۔ اس رمضان میں کتنے سارے لوگ ہیں جو اس کے صحیح معنی میں روزے رکھ کر، قیام اللیل کر کے، سحر و افطار کر کے، سنت کے مطابق دن گزار کر کے افطار کے وقت اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جہنم میں گیا تو کوئی نہیں ابھی، ہمارے نفس یہاں ہیں، ہماری روحیں، ہمارے جسم یہاں ہیں، جہنم وہاں ہے زمین کے نیچے۔ تو کیا مطلب آزاد کر لیتا ہے؟ بندہ جب نیکی کرتا ہے نا تو اس کی نیکی فوراً فرشتے لکھتے ہیں، گناہ کرتا ہے اس کے گناہ فوراً فرشتے لکھتے ہیں۔ ہم میں سے کس کو معلوم ہے
کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی حسن ظن رکھے اپنے نیکیوں کے بارے میں اور کرتا بھی ہو، اس کو اپنی توحید، اپنی اتباع رسول، اپنی اخلاص اور اپنی للہیت اور اپنی دینداری پر یقین ہو، اچھی بات ہے، یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں جنتی ہوں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں۔ بندہ جب ایک روزہ رکھتا ہے نا تو اس روزے کی وجہ سے جب اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، وہ کدھر گیا؟ جنتی میں، کیونکہ سورہ اعراف کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز میزان لگے گا نا، اور جب نیکیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ جنتی، گناہ کم جنتی، اور جس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم جہنمی، جس کے نیکی اور گناہ دونوں برابر، مقام اعراف میں یہ آپ شفاعت والے موضوع میں سن چکے ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ بندے نے ایک روزہ رکھا، اس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو پہلے روزے کے افطار کے وقت جہنم سے آزاد، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی چوتھے، یا کے بعد دیگرے، اپنے اپنے گناہ اور نیکیوں کی وجہ سے یہ پورا مہینہ 29-30 دن تک یہ عمل صرف اسی ماہ مقدس میں چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افطار کے وقت دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، افطار کے وقت دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آج معاشرہ کیا ہو گیا ہے؟ بے شمار جگہوں پہ لوگ اس وقت کھانے پکانے میں، افطار کے سامان میں، اس میں لگے ہیں، وہ ٹائم ہو گیا، جلدی سے بسم اللہ پڑھی، کھجور منہ میں ڈالی۔ یہ نہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے ٹائم کی سیٹنگ کریں کہ ہم افطار سے قبل 4-5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ پہلے بیٹھیں اور دل کی گہرائی سے رب سے بخشش طلب کریں۔ یہ بہت مین وقت ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا اس مہینے کی دوسری خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں، یہ تین ایک حدیث کے اندر ہیں، وہ سن لیں۔ تیسری خصوصیت کیا؟ اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کروا دیتا ہے۔ چوتھی، جنت کے سارے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ پانچویں، سرکش بڑے بڑے شیاطینوں کو جکڑ دیتا ہے۔ یہ خصوصیت اس مہینے میں، جنت کے دروازے سال کے 11 مہینے نہیں کھلتے، جہنم کے دروازے سال کے 11 مہینے بند نہیں ہوتے، سال کے 11 مہینے سرکش شیاطین جکڑے نہیں جاتے۔ اس مہینے کا خاص خصوصیت ہے، یہ خاص اہتمام اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ کرتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ ہمیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک بندہ فائدہ نہ اٹھا سکے اس مہینے سے، تو صحیح معنی میں وہ بندہ حقیقی محروم ہے۔ وہ حقیقی محروم ہے جس نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں نہیں کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ ولم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار ولم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومردت الجن ونادى مناديا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله الاتقاء من النار وذلك كل ليلة رواہ الترمذی، حدیث نمبر 682۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 682 ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، اس رات میں ایک الگ ہی اہتمام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ اللہ رب العالمین ایک خاص عمل کرتا ہے۔ کیا؟ جنت کے سارے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، 8 کے 8 دروازے کھلے، کوئی بند نہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے 7 کے 7 دروازے بند۔
وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی ایک بھی کھلا نہیں ہوگا، سب بند. وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، سرکش جن، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں بیڑیوں میں. صفدت، قید کر دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیاطینوں کو قید کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، اب فرشتوں کو بھیجا روئے زمین میں. اتنا اہتمام ہم نہیں کرتے، ہم اس خصوصیت سے اس مہینے کا انتظار نہیں کرتے. رب العالمین نے کیا اہتمام کیا اس مہینے کا، کیا خصوصیت دی ہے اس مہینے کو. پھر روئے زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے ایک آواز لگاتے ہیں جس آواز کو سنتا کوئی نہیں ہے، لیکن جس نے حدیث پڑھی سنی ہے اس کو پتا ہے. ہاں، فرشتے آ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور زیادہ محنت کر. جہاں تو غیر رمضان میں جتنا قرآن پڑھتا تھا اس سے زیادہ پڑھ. جس خشوع خضوع کے ساتھ تو غیر رمضان میں نماز پڑھتا تھا اس سے زیادہ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ. جس طرح سے عام صدقات اور نیکیاں تو غیر رمضان میں کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ اس مہینے میں کر، اس لیے کہ یہ مہینہ تیری کمائی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ کر کے تجھے موقع دیا ہے. اور آپ دیکھو آس پاس کے ماحول میں ایکٹیویٹی سے پتہ چلتا ہے کیوں پہلے سے کچھ فرق ہے. کیوں فرق ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ وہ جو جکڑ دیے گئے نا اس لیے، ورنہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، ماحول الگ لگتا ہے اور یہ موقع ملتا ہے. وہ جو بڑے قسم کے تھے قید ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن بے شمار لوگوں کی توحیدیں اتنی کمزور، اتباع رسول اتنی کمزور، عبادات اتنی کمزور کہ وہ چھوٹے چھوٹے بھی ان سے حاوی ہو جاتے ہیں. پھر وہ روزے بھی چھوڑنے لگتے ہیں، پھر وہ اس مہینے میں بھی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ بند کروا دیتا ہے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کرنے والے آگے بڑھ. یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، اب تو چھوڑ دے یار، اب تو چھوڑ دے. کہتے ہیں نا وہ اب تو کھانا پینا چھوڑ دے، رمضان ہے اب تو چھوڑ دے. فرشتہ کہتا اب تو چھوڑ دے. وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. یہ بات دیکھو اس حدیث میں بھی، سنن ترمذی کی 682 نمبر کی حدیث. تو یہ 5 خصوصیات اس مہینے کی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کی نہیں ہے. اس کے علاوہ چھٹی خصوصیات اس مہینے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم شہر مبارک. دوران خطبہ برائے مہربانی کسی کو چپ رہنے کا بھی نہیں کہہ سکتی. آپ خطبہ سن چکے ہیں، نہیں سنا ہے تو مسجد عمر بن خطاب اسی نام کا چینل ہے، آپ اسے نکال کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں. خطبہ عبادت ہے، اور عبادت بھی کس مہینے کی ہے یار؟ یہ تو سوچو، ماہ مقدس کے مہینے کی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور خصوصیت چھٹی اس مہینے کی، وہ کیا؟ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. وہ کسی اور میں نہیں ہے، اسی میں نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر اس مہینے میں ہے، اور وہ ہے کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کے کئی سال ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 6144، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ من الف شہر من حرمها فقد حرم خیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم. سنن ابن ماجہ کی روایت، حضرت انس بن مالک راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ اپنے صحابہ سے کیا کہتے؟ آتاکم شہر مبارک،
لوگوں مبارک مہینہ آ چکا، حضرکم شہر مبارک، مبارک مہینہ حاضر ہو چکا۔ کیسا مبارک؟ فیہ لیلتم، جس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہو، وہ برکتوں کا مہینہ، وہ مہینہ آ چکا ہے، تم اس میں داخل ہو چکے ہو۔ من حرمہا فقد حرم خیر کلہ، جو بندہ اس سے محروم رہ گیا وہ ساری چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ جو رمضان کی کمائی سے محروم، پھر وہ محروم ہی رہے گا۔ فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم، اس مہینے میں محروم بندہ بندی وہی رہیں گے جو حقیقی محروم ہیں، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جو نیکیوں سے بہت دور ہیں، توحید سے دور ہیں، شرک کے قریب ہیں، سنت سے دور ہیں، بدعت کے قریب ہیں، جو بہت دور ہیں، حقیقی محروم ہیں، وہی محروم رہے گا۔ ورنہ اس مہینے میں کوئی بندہ محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، اس میں کمائیاں کر لو جتنے تمہیں کرنی ہے، تم اس میں داخل ہو چکے ہو۔ تو اس مہینے کی ایک رات جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ یہ اس مہینے کی 6ٹھی خصوصیت ہے۔ 7ویں خصوصیت، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ متفق علیہ روایت کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور بیت اللہ کا حج اگر طاقت ہو۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا ہو گیا گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، پاک صاف۔ اب حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگا، کسی اور مہینے میں نہیں ہوگا، خاص عمل وہی ہے۔ فرض روزہ رمضان میں ہی ہے، وہ رجب و شعبان میں یا کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مہینے کا ایک مقام، اتنا بڑا مقام کہ جس بندے نے اس مہینے میں عمرہ کیا وہ حج کے برابر ہے۔ جس نے عمرہ کیا وہ حج کے برابر ہے۔ 1782 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری کی 1782 نمبر اور 1872 نمبر، دونوں بخاری کی روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ حدیث سنیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجته فقال لأم سنان ما منعك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کا وہی حج پہلا اور وہی آخری حج، کتنے کیا آپ نے؟ ایک ہی حج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ حج کے سفر سے واپس لوٹے تو ام سنان ایک انصاریہ خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما منعکی، تمہیں کس چیز نے روک دیا کہ تم حج کرنے نہیں گئی؟ حج کے سفر پہ کیوں نہیں گئی؟ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ ہمارے پاس صرف 2 سواریاں ہیں، ایک سواری میرا بیٹا اور میرے خامد لے کے چلے گئے، دونوں اس پہ سوار ہو کے گئے، ایک سواری سے ہم پانی لاتے تھے۔ دیکھو کیا مشقت تھی پانی کی، بہت دور سے اونٹ پہ پانی روزمرہ کے استعمال اور کھانے پینے کے لیے لایا کرتا تھی۔ تو اگر وہ سواری چلی جائے گی تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ کتنا دشوار دور گزرا ہے صحابہ پہ، صحابیات پہ، لیکن عبادت میں لچک نہیں، اتباع رسول میں لچک نہیں، توحید میں لچک نہیں، دین کے معاملات میں مداخلت نہیں کسی اور کی، وہ یہ سب کرتے تھے۔ آج ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جتنی زیادہ سہولتیں ہیں نا اتنا زیادہ دین میں ایڈیٹنگ کر دی، اتنا زیادہ اپنی طرف سے ڈال دیا، اتنا زیادہ اپنی طرف سے نکال لیا، جیسا چاہا ہم نے دین کو بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ
آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی قانون لے کر کے آئے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، دین اسلام کا قانون، وہ قرآن و حدیث کا قانون، وہ ہوگا، اس کے مطابق عبادات ہوں گی، میں قبول کروں گا، ورنہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اتنی دشوار حالت تھی، اس لیے میں حج کے لیے نہیں جا سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان اس انصاریہ خاتون سے کیا فرمایا؟ اذا جاء رمضان فاعتمر، جب رمضان آئے گا تو تو رمضان میں عمرہ کرنا۔ فإن عمرة فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ تعدل حجۃ، حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اب یہ خصوصیت کس کو ہے؟ یہ رمضان کو ہے۔ رجب شعبان کسی اور مہینے میں نہیں کہ آپ اور مہینے میں حج کرو عمرہ کرو تو وہ حج کے برابر ہوگا۔ یہ کس میں ہے؟ یہ اسی میں ہے۔ لیکن حالات دیکھو، 2 سال سے جو حالات بنے ہیں، ان حالات میں بھی اگر ہمیں عمروں کی قدر نہ آئے، حج کی قدر نہ آئے، روزے کی قدر نہ آئے، اخلاص نہ آئے، دین کی تڑپ نہ آئے، کب آئے گی؟ جن لوگوں کو پتا ہے، جو رمضان میں خصوصی طور پہ عمرے کا اہتمام کرتے تھے، اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کے ضرور ان کو دکھ اور صدمہ پہنچا ہوگا، جو حالات بنے ہیں اس وجہ سے۔ اور پھر دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کیا کہا انصاریہ سے؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً مَعِي، رمضان میں تم عمرہ کر لینا، رمضان میں تمہارا عمرہ کیا ہوا ایسا ہے گویا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے، گویا کہ ہمارے ساتھ حج کیا۔ دونوں حدیث بخاری کی، ایک میں کیا؟ رمضان میں عمرہ حج کے برابر، اور دوسرے میں آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ حج نہیں کر سکی، رمضان میں تم عمرہ کر لینا، تمہارا رمضان کا عمرہ ایسا ہے گویا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے۔ یہ 7 موٹی خصوصیات کس کی ہیں؟ اس ماہ مقدس کی ہیں۔ جس ماہ مقدس کی یہ خصوصیات ہیں، آخر کس وجہ سے ہیں؟ وہ کیا عمل ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس وجہ سے یہ خصوصیت ہے؟ روزہ ہی تو ایک الگ ہے نا، باقی تو سب کچھ وہی ہے۔ آئندہ خطبے میں آپ سننا کہ اس ماہ مقدس کے روزوں کے فضائل کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے، یا اس ماہ مقدس کے خاص اعمال کون سے ہیں جن عملوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، خطبہ مسنونہ میں جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کما، کیسے؟ جیسے کتبہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر۔ روزہ کوئی انوکھی عبادت نہیں کہ تم نہیں کر رکھ سکتے ہو، روزہ میں نے اس سے پہلے امتوں پہ بھی فرض کیا ہوا تھا، لیکن تعداد مختلف تھی، کنڈیشنیں الگ تھیں، لیکن فرض ان پر بھی تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقوی۔ انشاءاللہ مستقل یہ خطبہ ہوگا، اس روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ آنے والا خطبہ مخصوص اعمال ماہ مقدس کے کیا ہے، اور پھر اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ اتنی بڑی عبادت اگر ہم اس میں سستی برت جائیں، اس میں محنت نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین، دوسری پہ کہا آمین، 3 مرتبہ آپ نے کہا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہہ رہے تھے، یہ کیا مطلب؟ بہت مرتبہ آپ نے خطبے دیے، ایسے آمین آپ نے ممبر سے تو نہیں کہی، آپ نے آمین کیوں کہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آمین اس وجہ سے کہی کہ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل نے دعا کی تو میں نے آمین کی۔ جبرائیل نے دعا کیا کی؟ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرا، ہلاک و برباد ہو وہ شخص
جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، محمد لفظ آئے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرا کہا ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو مائے مقدس کو پائے اور پانے کے بعد اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ مائے مقدس کو پائے، پانے کے بعد جنت حاصل نہ کر سکے، کہا وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو۔ اللہ کی قسم یہ مقدس مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے، یہ کامیابی کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اصل کامیابی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اور جنت میں داخل کروا لینا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگو دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ اس دھوکے سے بچنا اور اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لینا، یہ خاص خصوصیات ہیں۔ اب اس مہینے کا اہتمام ہمیں سحری سے لے کر افطار تک دن کیسے گزارنا ہے، دن میں کون سے اعمال کرنے ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ ہوگا۔ لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سنت کی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں تو لوگ کچھ اچنبھا سا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا جی، یہ کیا ہو گیا، او ابھی یہ کون سی اذان دینی شروع کر دی تم نے، لو جی انہوں نے ایک اور نکال لیا، کہتے ہیں ایک فڈا اور نکال لیا۔ ایک صاحب نے فون کیا، یہ آج آپ نے کون سی اذان دی؟ میں نے کہا وہی جو بلال نے دی تھی، وہی جس کی 7 حدیث بخاری کے اندر ہے۔ بخاری تم لاؤ، حدیث میں دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، لوگوں بلال آزان دے تو کھاؤ اور پیو، اور عبداللہ ابن ام مکتوم آزان دے تو سحریاں بند کر دو۔ وہ آزان نبی کے دور میں بھی دی جاتی تھی، آج بھی دی جاتی ہے، سال کے 12 مہینے میں دی جاتی ہے، ہر مہینے میں۔ جس کو تہجد کی آزان، قیام اللیل کی آزان، سحری کی آزان آپ کہہ دو، وہ دی جاتی تھی، آج بھی دی جاتی ہے۔ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے یہ کیا، یعنی اس کی جگہ ہم الفاظ کہہ دیں گے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے سحری کر لو، لیکن وہ چیز نہیں کہیں گے جو نبی نے کہلوائی تھی۔ یعنی دیکھو نا، اور پھر شروعات، اٹھے سحری کھائی، چلو نیت کرو جی، کیا وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہاں یہ لفظ؟ وہ ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، ہمیں تو بڑوں نے دی ہے، بس پوچھو نا کہاں ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم میں، بہیقی میں، شعب الایمان میں، کس میں ہے یار؟ کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ، ہے ہی نہیں ہے کہیں۔ شروعات اتنے پیارے مقدس مہینے کی جس کی خصوصیات آپ نے سنی، اس کے پیارے عمل کی خصوصیات، اس عمل کی شروعات بدعت سے، سوچو یار، کہیں نہیں یہ الفاظ۔ من اراد فعل الخیرات تقربا الی اللہ تعالی، نیت کی تعریف ہے کسی عمل کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا دل سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے سحری کھانی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے سحری کھانی ہے، اور سحری کھا کر کے کوئی الفاظ زبان سے کہنا نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس ہے کہ جس مہینے کی خصوصیات آپ نے سنی ہیں، اس مہینے بھی بدعت رہے گی، اس مہینے بھی بدعت نہیں چھوڑیں گے۔ اور خاص طور سے آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ابھی 3 روزے ہی گزرے ہیں، ابھی آج تیسرا ہی ہے، آپ پورے مہینے کا روزہ رکھ لیں گے، شرک نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے، حرام روزیاں ہوں گی تو ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے، ہماری اس عبادت میں بدعت کی مداخلت ہوگی تو قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے آؤ استقبال رمضان کے لیے یہ 3 چیزیں عزم مصمم کر لو، اور ہاں تحقیق کرنی ہے، سمجھنا ہے، چھان بین کرنی ہے، تو کرو نا یار، کب کرو گے؟ مرنے کے بعد کرو گے۔ کہتے نہیں مسئلے میں مت گھسو، ایمان بناؤ، 80 سال ہو گئے ایمان بناتے ہوئے، مسائل کب سیکھیں گے؟ اور مسائل کے بغیر فضائل کہاں سے ہو جائیں گے یار؟
جب تک مسائل نہیں ہوں گے فضائل نہیں ہو سکتے. اس لیے عزم مصمم کرو, کسی بھی قسم کا شرک ہو تو توبہ کر لو, اس کو چھوڑ دو. کسی بھی قسم کی حرام کمائی ہو اس کو چھوڑ دو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان العبد لیاکل لقمۃ فی جوفہ ما یتقبل 40 یوما وایما عبد, جو کوئی بھی بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے, ایک لقمہ, ایک روٹی نہیں, ایک وقت کا کھانا نہیں, ایک لقمہ, ما یتقبل منہ 40 یوما, 40 دن تک عمل قبول نہیں ہوگا. کیا کیا, 26-27 شعبان کو حرام کھانا کھا لیا. اب ماہ مقدس آ گیا تو اب بندہ کیا سمجھتا ہے, روزہ ہو جائے گا؟ یعنی یہ قصہ اور افسانہ ہے کیا نبی کی بات, یا یہ لولی پوپ ہے بچوں والا کہ نہیں بچاؤ کسی طریقے سے ڈرا کر کے؟ بھائیو نبی کی بات میں شک بھی نہیں کرنا. اس لیے حرام کمائیوں سے توبہ کرنی چاہیے, حلال کمائیاں کرو اس ماہ مقدس کے روزوں کو قبول کروانے کے لیے, اور شرک کو چھوڑو اس ماہ مقدس کے روزوں کو قبول کروانے کے لیے. اور تیسری بات, بدعت کو چھوڑو. یہ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے, چور چوری چھوڑ سکتا ہے لیکن بدعتی جلدی سے بدعت نہیں چھوڑے گا. شرابی شراب چھوڑ سکتا ہے لیکن بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ شرابی کو پتا ہے غلط ہے, چور کو پتا ہے غلط ہے, زانی کو پتا ہے غلط ہے, ان بڑے بڑے کبائر گناہ کرنے والوں کو گناہ کرتے ہیں لیکن پتا ہے غلط ہے. بدعتی اس کو غلط سمجھ کے نہیں کرتا ہے, اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے. جی, اس کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے, تو کہاں سے چھوڑے گا؟ اور پھر جب ایسی باتیں رکھی جائیں گی, ہو سکتا ہے دماغ کے دریچے کھلیں. اللہ نے کہا تمہیں میں نے آنکھ دی, تمہیں میں نے کان دیے, تمہیں میں نے دل و دماغ دیا. قد جاءکم بصائر من ربکم, پھر بصارت کی ساری دلیلیں نازل کی. اس بصارت کی دلیلوں میں تو وبصوم من غد نویت من شہر رمضان ہے ہی نہیں. پھر کہاں سے دن بن جائے گا, کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ لہذا اس ماہ مقدس کے روزوں کے لیے ہمیں الرٹ ہونا چاہیے, ہمیں تیاری کرنی چاہیے, جس کی یہ خصوصیات آپ نے سنی ہیں. انشاءاللہ آئندہ خطبہ ماہ مقدس کے مخصوص اعمال کیا ہیں, پھر تقویٰ, یعنی پورے مہینے کے اندر انشاءاللہ اسی روزے سے ریلیٹڈ خطبے ہوں گے. اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو حق کہنے اور اس کی چھان بین کرنے کے بعد زبان سے, دل سے, جوارح سے عمل کر کر کے اس کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج آپ نے 7 خصوصیات سنی جو صرف اسی ماہ مقدس کی ہیں اور کسی مہینے کی نہیں ہیں. اس کے بعد اخیر میں 3 باتیں, بدعت کو چھوڑنا ہے, حرام کمائیوں کو چھوڑنا ہے, شرک کو چھوڑنا ہے, اگر ہمیں اپنے روزے قبول کروانے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, پروردگار عالم اس ماہ مقدس تک تو نے ہمیں زندہ رکھا ہے, یا اللہ ہمیں عید تک زندہ رکھنا, اور ہمیں اس ماہ کے اندر صحیح معنی میں نیکی جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ نیکیاں جو تیری دربار میں شرف قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما. یا اللہ جو بے نمازی ہیں یا اللہ تو ان کو نمازی بنا دے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فرشتوں کی وہ ندا کہ اے نیکی کرنے والے اب تو آگے بڑھ, اے برائی کرنے والے اب تو برائی چھوڑ دے. یا اللہ سارے مسلمانوں کو برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت